بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد کا بیان ہے، ایمان کا بیان۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات ہم سب سن رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ قیامت کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن پاک نے بھی قیامت کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں چھوٹی بڑی وہ بیان فرمائی ہیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ سنی ہیں۔ اب قیامت کی بڑی نشانیاں، وہ علامات جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظاہر ہونے سے سور پھونکے جانے تک ہوں گے۔ قیامت کی نشانیاں زمانے کے ترتیب کے لحاظ سے، قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ فرمائے ہیں؟ مثلا 30 بڑے بڑے جھوٹی نبوت کے دعوے دار ظاہر ہوں گے۔ بعض ہو چکے ہیں، بعض مزید ہوں گے۔ سب سے بڑے جھوٹے کا نام دجال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے تک اس امت میں ایک جماعت ہوگی، وہ حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی، جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کرے گی، بلکہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ یہ پوری جماعت کسی خاص طبقے یا خاص علاقے سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں کے تمام یا اکثر طبقات میں منتشر اور متفرق طور پر موجود ہو۔ اس جماعت کے کچھ افراد محدثین میں پائے جاتے ہوں، کچھ فقہاء میں پائے جاتے ہوں، کچھ مبلغین میں پائے جاتے ہوں، اور کچھ مجاہدین میں پائے جاتے ہوں۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے، جو نیک سیرت ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے۔ آپ ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی میں یہ پڑھ لوں، پھر آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا ہوگا، بدن چست ہوگا، رنگ کھلا ہوا ہوگا، اور چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم اللہ کی طرف سے آپ کو دیا ہوا ہوگا۔ تو اس میں یہ جو مہدی کا لفظ ہے یہ صفت ہے، اور ہم آپ چونکہ اردو والے ہیں، ہم لوگ اردو میں زبر کو زیر پڑھتے ہیں۔ جیسے احمد لفظ ہے، ہاں ہم لوگ کہتے ہیں احمد بھائی آ گئے، حالانکہ لفظ احمد نہیں ہے، لفظ احمد ہے۔ احمر ہا میم را، ہم کہتے ہیں احمر بھائی، ہم زیر پڑھ دیں، تو اسی وجہ سے یہ لفظ ہے میم پر زبر ہے،
مہدی کا لفظ ہے یہ مہدی. ہم لوگ مہدی کہتے ہیں، یہ مہدی ہے. مہدی ہم اردو میں زیر پڑھتے ہیں، لفظ عربی ہے. اس کا صحیح تلفظ جیسے احمد غلط ہے، احمد صحیح ہے، احمد نہیں احمد. ایسے ہی مہدی غلط، مہدی صحیح ہے. اور یہ علم نہیں ہے، یعنی نام نہیں ہے بلکہ صفت ہے. کیا مطلب اس کا؟ وہ ذات جس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہو، اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت دی گئی ہو. نام کیا ہے ان کا؟ نام ان کا محمد ہے، یعنی ہمارے نبی کے نام پر ہے. اچھا، یہ جو باتیں ابھی آپ نے سنی، یہ باتیں کسی تاریخی کتاب میں نہیں ہے. آپ سمجھے کہ امام صاحب نے ممبر سے بتا دیا، پتہ نہیں کہاں سے بتایا. یہ جو باتیں ابھی آپ نے سنی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. یہ کسی بات کے طبقے نے نہیں بتائی کہ جی امام مہدی ہمارے ہوں گے، جی ہمارے اتنے امام ہیں اور یہ فلانا امام ہے اور یہ ہمارا ہے جی. تو یہ ہمارا نہیں ہے. یہ امت مسلمہ جب پریشانی میں گھرے گی، اللہ پاک نے اس امت کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے یہ انتظامات فرمائے ہیں. ان انتظامات میں حضرت مہدی کا نزول ہوگا. نزول ایسا نہیں ہوگا عام انسانوں کی طرح ہوں گے یہ، اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، اور اللہ کے ولی ہوں گے. صحابی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں. تابعی بھی نہیں ہے، یعنی کسی صحابی سے ملاقات بھی نہیں ہے. بلکہ یہ جو مہدی ہیں یہ اللہ کے رسول کے خاندان میں ہیں. یعنی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نسل چلی ہے، تو یہ باپ کی طرف سے حسینی ہے اور ماں کی طرف سے حسنی ہے. یعنی حضرت مہدی، ان کا نام ہے محمد، ان کے باپ کا نام ہے عبداللہ. تو یہ جو عبداللہ ہیں یہ حضرت حسین کی اولاد میں ہیں، اور بہت سارے حسین کی اولاد میں ہیں. ہمارے جامعہ کے بانی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں ہیں. یہ اپنے ساتھ حسینی لکھتے تھے، اور جب جاتے تھے تو حرم کے اندر تو کہتے تھے کہ یعنی میں اپنے نانا کی قبر پہ جا رہا ہوں. حضرت مولانا سید سلیمان بن نوری جو حضرت کے بیٹے ہیں، عمرے کا سفر تھا میرا، تو کہا کہ بھئی آپ مدینہ میں ہیں تو نانا جان کی قبر پہ میرا سلام کہہ دینا. تو نانا جان کا کیا مطلب؟ تو یہ بھی حسینی ہو گئے کیونکہ حضرت بنوری کے بیٹے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولادیں آج بھی ہیں، مطلب ہم میں ہیں، یہ نہیں کہ کسی اور طبقے میں ہیں. ہم سنیوں کے اندر حضرت حسین کی اولاد موجود ہیں، حضرت حسن کی اولاد موجود ہیں. اسی طرح یہ جو امام مہدی ہیں یہ باپ کی طرف سے حسینی ہیں، یعنی حضرت عبداللہ جو ان کے والد کا نام ہے وہ حضرت حسین کی اولاد میں ہے، اور حضرت آمنہ جو ان کی ماں کا نام ہے وہ حضرت حسن کی اولاد میں ہے. یہ میں اس لیے رک رک کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم چونکہ یہ باتیں سنتے نہیں ہیں، اور ادھر ادھر سے ہوائیں بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم ادھر ادھر کی ہوائیں جو ہے وہ ہمیں لگ جاتی ہیں، تو ہم اپنی چیز ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اور ادھر ادھر کی ہوائیں ہمیں چونکہ زیادہ لگتی ہیں تو وہ ہواؤں کی معلومات زیادہ ہوتی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو جو چیز صحیح ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے. مہدی کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے مہدی کا. یہ میں نے اس لیے بالکل رک کر کے آپ کو بتایا کہ مہدی نام نہیں ہے، مہدی وصف ہے، وہ شخصیت جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہو. نام کیا ہے؟ نام محمد ہے ان کا. والد کا نام کیا ہے؟ جی عبداللہ ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ ہے.
اور کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے اولاد میں ہے، جس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت، اللہ کے اہل بیت کسی طبقے کا نام نہیں ہے کہ جی فلانا یہ شاہ صاحب ہے جی یہ اہل بیت میں سے، یہ طبقے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے اولاد چلی ہے نسل قیامت تک، وہ حضرت فاطمہ کی اولاد چلی ہے، باقی بچیوں کے اولاد نہیں چلی، یہ اولاد چلی ہے، اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے حضرت مہدی جو ہوں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ اس کی وضاحت ہے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ خاص موقع پہ نکلیں گے اور وہ ایسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ والی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی بیان ہو رہی ہیں کہ لوگ، اور اچھا بہت سارے لوگ کہیں گے میں مہدی ہوں اور بس میں نکل چکا ہوں، آ جاؤ۔ تو وہ مہدی جو ہوں گے وہ اس طرح لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ میں ہوں، بلکہ اس زمانے کے اولیاء کرام ان کو پہچانیں گے، اور ہوں گے یہ مدینہ منورہ میں، اور وہاں جب تھوڑی سی ان کی وضاحت ہوگی تو یہ وہاں سے چھپ کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ جا کر کے یہ طواف کے دوران یہ جو جگہ ہے اپنا حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ سب باتیں آپ کی بتائی ہوئی ہیں، یہ کسی نے نہیں بتائی، نہ کسی مورخ نے لکھی ہے، یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں، احادیث مبارکہ میں یہ باتیں ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں اولیاء کرام ان کو دیکھ لیں گے اور جیسے ان سے عرض کریں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، آپ ہمارے بڑے بن کر کے لوگ اس تکلیف سے کیا ہو جائے، لوگوں کو نجات مل جائے۔ خیر لوگ ان کو مجبور کریں گے اور یہ لوگوں سے بیعت لے لیں گے کہ بڑے بن جائیں گے، لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ جب لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہر زمانے کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ مخالفین لازماً ہوتے ہیں۔ تو ایک لشکر، صوفیانی لشکر، اس کا ذکر بھی حدیث میں ہے، یہ شام سے چلے گا ان کی مخالفت کے لیے کہ صحیح آدمی کے ہاتھ پہ صحیح لوگوں نے بیعت کر لی، اب ان کو ختم کرنا ہے۔ تو حق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی حق ختم ہو جائے، تو حق مٹ نہیں سکتا، وقتی طور پہ دب سکتا ہے، لیکن آپ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب ہے کافروں کا، یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا یہ خواب ہے کہ مسلمانوں کو جڑ سے آپ ختم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس زمانے کا ایک لشکر چلے گا۔ تو ہمارے نبی، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ لشکر جب مقام بیضا پہ پہنچے گا، بیضا جگہ کا نام ہے، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایسا قہر آئے گا ان کے اوپر کہ زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر مکمل طور سے زمین میں چلا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول کہ یہ تو صرف وہ لشکر تو نہیں گیا، آپ فرما رہے ہیں سب جائیں گے، تو وہ تو بازار بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ فرما رہے پورے علاقہ زمین میں چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جائیں گے تو سب زمین میں، کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی اپنی نیت کے مطابق اللہ اس کو کھڑا کریں گے۔ جس کی نیت اس صحیح جماعت کے ختم کرنے کی ہوگی تو وہ تو تباہی میں ہے، اور جس کی نیت نہیں ہوگی اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن ان کو ان مجرموں سے کیا کر لیں گے، الگ کر لیں گے۔ یہ ہے تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کہ حضرت مہدی کا مطلب کیا ہے، ان کا نام کیا ہے،
اور اہل بیت کا کیا مطلب ہے، یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ اور یہ مہدی کسی خاص پارٹی کے، کسی خاص طبقے کے آدمی نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے ہوں گے، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا۔ یہ آسمان سے نہیں آئیں گے، یہ زمین ہی کے اندر یعنی انسان ہوں گے، پیدا ہوں گے، اللہ کے رسول کے بچوں میں ان کا شمار ہوگا، اور یہ ان کی کیفیت ہوگی جو ابھی آپ نے سنی۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہاں نہیں ہے یہ بات، میں سناؤں آپ کو، کہ ان کی پیشانی ایسی کشادہ پیشانی ہوگی، اور ان کی ناک جو ہوگی چپٹی نہیں ہوگی، ایسی سیدھی ناک ہوگی، اور جو نور ہوگا، رونق ہوگی، کہاں ان کے چہرے پہ ایک نور اور رونق ایسے بالکل نمایاں ہوگی، اور ہلکی سی لکنت ہوگی زبان پہ، اور جب زبان جیسے اٹک جائے گی تو تھوڑی سی طبیعت میں بے قراری ہو کر کے یہ ہاتھ اس طرح ران پہ ماریں گے، تاکہ یہ بات جو میری اٹکی ہے یہ ذرا یہ کھل کے سامنے آ جائے۔ یہ ان کی علامت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام آپ کو تلاش کریں گے، بعض لوگ مہدیت کے جھوٹے دعوے کریں گے۔ جب آپ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی، اور آپ کے ہاتھ پر باوجود آپ کے نہ چاہتے ہوئے بیعت کر لے گی۔ اس واقعے کی علامت یہ ہے کہ گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا، یہ بات حضور نے فرمائی ہے، یہ علامتیں ہیں۔ اس کی کوئی پکی جس کو کہتے ہیں نا پکا پکا بالکل جی بس جی آ گیا جی، نہیں، یہ علامتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر ایسی علامت ہو گئی تو ایسی چیز کیا ہو جائے گی، وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دجال کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے یعنی آنے کے وقت میں اچھے لوگ کم ہوں گے، باہمی عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، اور آسمانی علم رخصت ہو رہا ہوگا، اور دجال کے اکثر پیروکار عورتیں ہوں گی اور یہودی ہوں گے۔ یہودیوں کی تعداد دجال کے ساتھ 70,000 ہوگی، وہ ایسی تلواروں سے مسلح ہوں گے جن میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے، اور دجال شام اور عراق کے درمیانی علاقے میں نکلے گا۔ دجال نوجوان ہوگا، عبد العزیٰ ابن قطن کے مشابہ ہوگا، کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا جو زمانے جاہلیت میں مر گیا تھا۔ یہ باتیں جو ابھی آپ سن رہے ہیں یہ سب احادیث میں ہیں، یعنی علماء محدثین نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں باب جیسے مشکات شریف میں باب ذکر الدجال، دجال کا ذکر، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے ما من نبی الا وقد انذر قومه من الدجال، جتنے نبی گزرے ہیں ان سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے کہ دجال آئے گا، لیکن سب نبیوں نے تو صرف مختصر سی بات بتائی ہے۔ میں نے جو تفصیلات بتائی ہے وہ کسی نبی نے نہیں بتائی، میرے رب نے مجھے بتایا، اور میں آپ کے سامنے وہ بتا رہا ہوں۔ یہ سب باتیں جو ابھی آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ دجال کا رنگ جو ہوگا وہ گندمی ہوگا، اور بال جیسے یہ حبشیوں کے بال ہوتے ہیں جو افریقن ہوتے ہیں، بالکل پیچدار، بالکل گھومے ہوئے بال، اس طرح کے بال ہوں گے دجال کے۔ دونوں آنکھیں اس کی عیبدار ہوں گی، ایک آنکھ تو اس کی بالکل صاف ہوگی، یعنی یہ بھویں بھی نہیں ہوگی اور یہ پلکیں بھی نہیں ہوگی، بالکل صاف ہوگی بالکل، اور ایک آنکھ اس کی ایسی ہوگی، ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے، دیکھے گا وہ اسی آنکھ سے، یہ ایک آنکھ تو بالکل صاف ہوگی، یعنی وہ تو بالکل ہی خراب ہوگی، اور جس آنکھ سے اس کو نظر آئے گا وہ بھی ایسی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ پیشانی پر دجال کے
کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا. تو کیسے لکھا ہوا ہوگا؟ کاف فا را. ہر ایمان والا اس کو پڑھ سکے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ ہو، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا. دجال کی پیشانی پہ جو لفظ ہوگا وہ اس کو نظر آ جائے گا. وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اب اس زمانے میں سواریاں تو اور تھی نہیں. اللہ کے رسول کیسے راکٹ کا نام لیتے یا کیسے جہاز کا نام لیتے، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے گدھے کا لفظ آیا، اور اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں 70 گز کا فاصلہ ہوگا. جیسے کہ آپ جہاز کے اس کو دیکھیں، پر کو دیکھتے ہیں، ایک طرف پر نکلا ہوا ہوتا ہے، دوسری طرف پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے اس کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی اور اس کو اس انداز سے وضاحت کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں کو بتایا. دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، تیزی سے پوری دنیا میں پھر جائے گا جیسے کہ زمین اس کے لیے لپیٹ لی گئی ہو. ہر طرف فساد پھیلائے گا مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا. اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا اور دجال کو گھسنے نہیں دیں گے. وہ مدینہ منورہ کے باہر سرخ ٹیلے کے پاس کھاری زمین کے پاس وہاں ٹھہرے گا اور بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہو جائے گا. اس زمانے میں جب وہ باہر ٹھہرے گا تو مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور مدینہ میں بھی ہر منافق مرد اور عورت، آج بھی ہیں بہت سارے منافقین مدینہ منورہ کے اندر ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں بالکل سعودی نیشنل ہیں اور ہیں گڑبڑ. تو اس طرح کے لوگ جو مدینہ میں ہیں وہ اس زمانے میں ان زلزلوں کے خوف سے مدینہ منورہ سے نکل جائیں گے. یہ سب منافقین دجال سے جا ملیں گے. عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی. غرض مدینہ منورہ منافقین سے بالکل پاک ہو جائے گا. اس لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا. جب لوگ اسے پریشان کریں گے تو وہ غصے کی حالت میں واپس ہوگا. فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ کبھی نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا. اسی لیے سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کیا ہے، مگر جتنی تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اتنی کسی نے نہیں بتائی. وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا. اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے. پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو وہ ہاتھ پھیر کر ٹھیک کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطانوں کو بھیجیں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے. چنانچہ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ تو وہ دیہات کا رہنے والا وعدہ کرے گا کہ مان لوں گا. تو اس دیہاتی کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے کہ بیٹا تو دجال کی بات مان لے، یہ تو تیرا خدا ہے. نعوذ باللہ. دجال کے ساتھ 2 فرشتے 2 نبیوں کے ہم شکل ہوں گے جو لوگوں کے امتحان کے لیے اس کو اس طرح جھٹلائیں گے کہ سننے والوں کو ایسا معلوم ہوگا گویا وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. جو شخص دجال کی تصدیق کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کے پچھلے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جو دجال کو جھٹلائے گا اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اس کا ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں پر دجال کے کہنے پہ بادلوں سے بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اسی کے کہنے پر اس کی زمینوں میں غلے اگیں گے اور ان کے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے. اور جو لوگ دجال کی بات نہیں مانیں گے ان میں قحط پڑے گا
اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا سب لوگ اس وقت مشقت میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی جنت کو باطنی طور سے آگ بنا دے گا اور آگ کو باطنی طور پر جنت بنا دے گا۔ جو آدمی اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص دجال پر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا، اللہ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھیں گے، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنے آگ میں ڈال بھی دے گا تو آگ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دجال تلوار یا آرے سے ایک مومن نوجوان کے 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے، مجھے آج پہلے سے زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہے۔ دجال کوئی شخص کے علاوہ کسی اور کے مارنے اور زندہ کرنے پر قدرت نہیں دی جائے گی۔ اس کا فتنہ 40 دن تک رہے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن حسب معمول ہوں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ہوں گے، ان میں سے ایک تو 2 سمندروں کی ملنے کی جگہ پر ہوگا، مراد اس سے بحر روم اور بحر فارس ہے، دوسرا عراق کے مقام پر اور تیسرا شام میں۔ وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہے۔ شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ وہیں رہ جائے گا، دیکھیں گے کہ دجال کون ہے اور کیا کرتا ہے، اور مختلف قسم کی آزمائشیں وہ آ جائیں گی، اور پھر ایمان والے بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے، اور دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد اس وقت اسرائیل میں ہے، واقع ہے، اور مسلمان ایک گھاٹی میں سمٹ جائیں گے۔ یہاں سے مسلمان اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں ایک گھاٹی ہے وہاں نمودار ہوگا، اس وقت جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا وہ وادی اردن میں موجود ہوگا۔ وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا اور 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، صرف 1/3 مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ جب مسلمان محاصرہ لمبا ہوگا تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے اب کس کا انتظار ہے؟ تو خدا کی شان ایک رات سخت تاریک ہوگی، لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا مددگار آ گیا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو ایک بھرے ہوئے پیٹ والے کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ نزول کے وقت اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ جو ہمارے نبی نے بیان کیا، مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود کے ہم شکل ہوں گے، قد و قامت درمیانہ ہوگا، رنگ مبارک سرخ و سفید ہوگا اور بال کندھوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے، سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ جسم پر ایک جنگی ہتھیار ہوگا اور ہلکے پیلے رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا
اس زمانے کی نیک جماعت ہوگی 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگی. ان کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات معلوم کریں گے. اس وقت مسلمانوں کے امیر امام مہدی ہوں گے جن کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور کچھ تھوڑا سا آگے مزید وضاحت ہے وہ اللہ نے چاہا کل کے درس میں بیان کریں گے. یہ قیامت سے پہلے کی علامات ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس زمانے کے لوگ کے ایمان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ جل جلالہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اے اللہ آج کا روزہ آسان فرما اور اپنے دربار میں قبول فرما. جیسے فجر جماعت سے پڑھائی ایسے ہی ساری نمازیں جماعت سے پڑھا دیجیے. اے اللہ سنت مؤکدہ وتر اور تراویح کا اہتمام ہمیں نصیب فرما. ہر قسم کی آوارگی اور آزادی سے ہمیں محفوظ فرما. ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ بنا, اپنے در کا محتاج بنا. اے اللہ بدن میں جو بیماریاں ہیں اپنے فضل اپنے کرم سے ان بیماریوں کو ختم فرما. ہر قسم کی آفت سے بچا. اے اللہ جتنے دن باقی ہیں سب آسان فرما اور قبول فرما اور دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.